جوان اور جوانی زندگی کا وہ پیک ٹائم ہے جس میں انسان کچھ کر گزرتا ہے۔ جوانی کا ہی وہ دور ہے جس میں انسان یا تو آسمانوں کے عروج تک کا سفر شروع کر دیتا ہے یا پھر وہ زمین کی تہوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس دور کو جس نے بچا لیا، اس دور کی جس نے حفاظت کر لی، اس دور میں جس نے پروڈکٹیوٹی اپنے اندر پیدا کر لی، وہ زندگی کا سب سے کامیاب ہے۔ ورنہ جوانی اگر بیکار گزری ہو تو بڑھاپے میں عبادت تو ہو سکتی ہے لیکن انسان کچھ نیا کر کے قوم کو، امت کو نہیں دے سکتا ہے۔ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی ہوگی وہ شخص کبھی بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ تاریخ انسانی میں آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، جنہوں نے بھی دنیا میں تاریخ کا دھارا موڑا ہے، جنہوں نے بھی زمانے کا نقشہ بدلا ہے، جنہوں نے بھی طوفان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تھاما ہے، جنہوں نے بھی تاریخ کے اندر نیا صفحہ پلٹا ہے، جن لوگوں نے بھی نئے سنہرے حروف سے تاریخ میں سطریں لکھی ہیں، ان کے اندر وہ جوانی کار فرما رہی ہے، اس کا اثر رہا ہے، اس کی طاقت رہی ہے جو انسان کو ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا دینے کی ہمت دیتی ہے اور انسان کو محنت، کوشش، جدوجہد، قربانی کے جذبات سے لبریز رکھتی ہے۔ جذباتیت جو ہے، ایموشنلزم، وہ انسان کی ایک خوبی بھی ہے لیکن کبھی کبھی خامی بھی ہے۔ اس کو مینٹین کرنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کو بیلنس میں رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے زمانے میں آپ خاص طور پہ جین زی کے بارے میں سن رہے ہیں۔ جین زی اس جنریشن کو کہتے ہیں جو 1997 سے پیدا ہوئی ہے اور 2012 تک کے درمیان کی ہے۔ ہر 15 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے اور اس کا نام بھی چینج کیا جاتا ہے۔ جو ارلی 90s کے ہیں یا پورے 80s کے ہیں ان لوگوں کو ملینیا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جین زی کے بعد آتے ہیں وہ جین الفا کہلاتے ہیں۔ 2012 کے بعد سے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر تعلیم کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر اور زمانے کے مسائل اور حالات کو لے کر جو مومنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جین زی کی تعبیر آپ خود سے خوب سن رہے ہیں۔ اور دنیا بھر کے اندر بھی جو نئے حالات بدل رہے ہیں، چاہے فلسطین کے حالات پیش آئے ہوں یا اور جو جنگیں دنیا بھر میں پیش آ رہی ہیں، یا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جو ایک وار ہے، پولیٹیکل جو وار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک ایک کانفلکٹ ہے، اس کے اندر جو جین زی ہے اس کا رول بہت اہم ہے، کیونکہ یہ آج کے دور میں جو جین زی ہے وہ ٹین ایج سے لے کر تقریباً لیٹ 20s تک کے ہیں، 29 ایئرس کے، 14 ایئر ٹو 29 ایئرس کی جو جنریشن ہے اس وقت وہ جین زی کہلاتی ہے۔ اسکول، ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، یہ پوری جنریشن اس وقت اپنے جین زی کے آخری دور میں ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد جین بیٹا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جین الفا کے بعد دوسری ہے، جین الفا 2012 سے اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ جنریشن جو کام کر رہی ہے، جو اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو ہمت اور طاقت دکھا رہی ہے، اس کے پیچھے آپ جوانی کی طاقت کو سمجھیے۔ اور قرآن نے، حدیث نے، اسلام نے جس طرح سے جوانی کی حفاظت کی ہے اور اس پر ابھارا ہے اور اس سے کام لیا ہے، اسے یاد کریے اور اپنی امت کو تیار کریے۔ اگر اس دور میں ہم مسلمان اپنے جوانوں کی جوانی قابو میں نہیں رکھ سکے اور ان کو نہیں پیش کر سکے زمانے کا دھارا موڑنے کے لیے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور دوسرے بہت آگے نکل جائیں گے۔ پہلی بات، جوانی کی حفاظت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم بات یہ فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی جوانی کے دور کو اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کا استعمال کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کے عرش کا سایہ حشر کے میدان میں بہت خاص لوگوں کو ملے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جو عدل پسند بادشاہ ہے، جس کا سب سے بڑا مقام ہے، اس کے ساتھ اس کو گنا گیا ہے جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی تھی، جس نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا تھا،
جس نے خواہشات کی پیروی میں اپنی زندگی کو گنوایا نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کے اندر مقصد تھا، پرپس تھا۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوان اور جوانوں کے سامنے بہت لانگ ٹرم گول نہیں ہے، ان کے سامنے بڑا ویژن نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ بڑی ہمت اور طاقت کے ساتھ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت دور تک سوچنے کے لیے، بہت لمبا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ویژنری پیپل تیار کرنا، وہ سوچ اور سمجھ رکھنے والے، پرپسفل لائف گزارنے والے تیار کرنا، جو اپنی جوانی میں اپنے مستقبل کا بڑا مقصد طے کر سکیں اور اس کے مطابق چل سکیں، یہ وقت کا چیلنج ہے۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس دور میں جو جوانی استعمال ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک بڑی طاقت ہے، اور ہر دور میں جوانوں کی جوانی نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کو جو بھی استعمال کر لے جاتا ہے، وہ ملک کا، قوم کا، امت کا، حالات کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آج بھی زمانہ کروٹ لے رہا ہے۔ یہ دور جو ہے نا ہمارا، یہ دور 21 سینچری کا ان جنرل، اور خاص طور پہ یہ ڈیکیڈ جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، یہ زمانے کے اندر بہت بڑے چینجز کا دور ہے۔ اس دور کے اندر پرانی تہذیبوں کی موت یا بیماری دیکھی جائے گی، اور نئی تہذیبوں کے جنم کی تاریخ شروع ہوگی۔ شاید میں یہ بات بہت بڑی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ تاریخ پر نگاہ رکھتے ہیں اور حالات سے واقف ہیں تو اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ زمانہ اس وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور بہت کچھ دنیا کے سسٹم اور نظام کے اندر تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں۔ شاید وہ تبدیلیاں ایک دو پوائنٹ سے میجر نہیں کی جا سکتی ہیں، یا ایک دو حالات سے نہیں گنی جا سکتی ہیں، لیکن جب قوم اٹھتی ہے یا قوم گرتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے موومنٹ ہوتا ہے۔ یک لخت نہ قوم گر پڑتی ہے نہ قوم اڑ جاتی ہے۔ یہ دور ہے جس میں اپنی تاریخ رقم کرنا ہے، یہ دور ہے جس میں اپنا حصہ پیش کرنا ہے، یہ دور ہے جس میں زمانے کو سمجھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ جو پیچھے رہ گیا وہ صدیوں پیچھے رہے گا، جو آگے بڑھ گیا وہ صدیوں کے لیے اپنی امامت طے کرے گا۔ یہ تاریخ کے کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، صدیوں میں آتے ہیں، جس کے اندر ایک قوم کے لیے نئی تاریخ لکھی جاتی ہے، اس کے لیے نئی اپارچونیٹیز کھلتی چلی جاتی ہیں۔ زمانہ اپارچونیٹیز سے بھرا ہوتا ہے، جو ان اپارچونیٹیز کا استعمال کر لیتا ہے وقت پر، وہ صدیوں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو اس میں پیچھے رہ جاتا ہے پھر وہ بہت سالوں تک اس کے نقصانات جھیلتا رہتا ہے۔ ہم ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر اپنی تاریخ رقم کرنے لگے۔ ہم اس صورتحال میں ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم زمانے کی کلائی پکڑ کر اپنے حساب سے موڑ سکیں۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں دکھ رہے ہیں کہ زمانے کے اندر اپنی حیثیت، اپنی اہمیت، اپنی عظمت، اپنی پروڈکٹیوٹی، اپنا کنٹریبیوشن پیش کر کے اپنی امامت اور لیڈرشپ کو ثابت کر سکیں۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ حالات نہیں بدلے گا۔ اللہ کی طرف سے صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے فیصلے نہیں آ جائیں گے، تمہیں اپنے اسلام کو اور دنیا کے اندر اپنی افادیت کو، اپنی پروڈکٹیوٹی کو، اپنے بینیفیشل ہونے کو پیش کرنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا۔ تو نوجوانوں کی جو طاقت ہے، نوجوانوں کے پاس جو حوصلہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا کسی قوم کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ قرآن نے بہت سارے کیریکٹرز پیش کیے ہیں جن کے اندر نمونہ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری انبیاء کی تاریخ، پورے صالحین کی تاریخ، اور قوموں اور امتوں کے مجددوں کی تاریخ ساری کی ساری جوانوں سے بھری ہوئی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جوانوں کی رہنمائی ہوتی ہے، تجربات سے فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کچھ توجیہ اور ارشاد اور رہنمائی کی باتیں کر پاتا ہے اور ایڈوائزز دے پاتا ہے، یا کچھ بڑے سپرویژن یا رہنمائی اور سرپرستی کر پاتا ہے۔ کام کرنے کی طاقت تو جوانی کے اندر ہوتی ہے، بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکرا جانے کی ہمت تو جوانی کے دور میں ہوتی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے چلے جائیے، قرآن نے کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
پھر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بھری جوانی میں کس طرح سے اپنے کردار کو پیش کر رہے تھے، اور جب دنیا کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو کس ہمت اور حوصلے کے ساتھ نوجوان ٹیم کو ساتھ میں لے کر مکہ مکرمہ میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا۔ مہاجرین صحابہ کہ اگر آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں بطور خاص مکہ مکرمہ میں اسٹارٹنگ پیریڈ کے اندر ایمان لانے والے لوگوں کے نام پڑھتے چلے جائیے، آپ کو چند گنے چنے عمر دراز لوگ ملیں گے، ورنہ سب کے سب جوان تھے، سب کے سب جوان تھے، کیونکہ وہ جوانی کا دور تھا جس میں زمانے کی دھارے کو موڑنا تھا، جس میں اس وقت کے چیلنج کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اس دور کے اندر اپنی ہمت کے ذریعے سے، حوصلے کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنا تھا، تو اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ جوانی کے اندر انسان سوال بھی سوچتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، اور جواب دہی بھی طے کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی سیٹ کرتا ہے، اور اس کے مطابق دوسروں کا احتساب کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ غلط کو غلط کہہ کر اس کا مقابلہ کرنا، صحیح کو صحیح سمجھ کر اس کا ساتھ دینا، یہ ہمت اور حوصلہ اس جوانی کے دور میں بہت بھرپور ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر ایک ٹیم کا تذکرہ ہے، نوجوانوں کی ٹیم جنہوں نے اس زمانے کے سب سے بڑے سپر پاور اور اس دور کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر مول لی تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک نئی راہ اپنے لیے بنائی تھی۔ اور تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو فتیہ کہے گئے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ایک جماعت تھی نوجوانوں کی جن کو اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا، ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، اور وہ لوگ سچے ایمان والے تھے۔ یہ بہت بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، لائٹ فیملیز کے لوگ تھے، یہ اس وقت جو وہاں کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان کے خاندان، ان کے گھروں کے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات سے مقابلہ کرنے اور اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ، اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ الگ ہٹ گئے اور ان سے دور نکل گئے، اور اس تہذیب کا انکار کرتے رہے، اور اس کے سامنے سپر نہیں ڈالی، اور اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ نمونے جو قرآن پاک میں تذکرے میں آتے ہیں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خاص طور پر آپ کو ملیں گے۔ بطور مثال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، جو ابھرتی ہوئی جوانی کا دور ہے، جس میں خواب ہوتے ہیں، جس میں دنیا بنانے کی امنگیں ہوتی ہیں، جس میں لذتیں اور عیش مستی موج انجوائمنٹ کی چاہتیں ہوتی ہیں، اور انسان اسی دور میں جوانیاں گزار دیتا ہے، جوانیاں اسی میں صرف ہو جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کی جو تاریخ لکھی، ان کے زندگی کے چند سال جو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیے اور لگائے، آج 1450 سال کے بعد مصعب ابن عمیر کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اس زندگی کو، اس جوانی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو استعمال کیا تھا اپنے مقصد کے لیے، ویژن کے لیے، ایک بڑے پرپز کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے معلم گئے، جس نے مدینہ منورہ میں علم کی شمع جلائی ہے، جس نے لوگوں کو علم سے سرفراز کیا، قرآن سے واقف کرایا، دین اسلام کو پھیلا دیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ حضور کے اور مکے والوں کے مہاجرین کے ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے حضرت مصعب کو بھیجا گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے وہ داعی بن کر گئے تھے، وہاں پر انہوں نے علم سکھایا، دعوت پیش کی، اور ان کے ہاتھ پر لیڈرز جو تھے وہ سب اسلام قبول کرنے والے بنے۔ تو وہ دور جس میں حضرت مصعب بن عمیر کی خوش لباسی کو اور ان کی خوشبوؤں کو دیکھا جاتا تھا اور اس کی مثال دی جاتی تھی، وہ مکے کے ایک سیلیبریٹی تھے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے، لوگ ان کی چال کی نقالی کرتے تھے، ان کے لباس کی مثال دی جاتی تھی، ان کی خوشبو کو اس گلی سے پہچان لیا جاتا تھا جس سے وہ گزرے ہوتے تھے۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو پا لیا اور اس مقصد کے لیے اپنی جوانی خرچ کر دی۔ حالت یہاں تک آئی کہ جب شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں تو ان کو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اتنی چادر بھی نصیب نہیں ہوئی کفن کے لیے کہ جس سے سر اور پیر دونوں ڈھک جائیں۔ سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا۔
زندگی میں قربانی اور کچھ اپنا تج دینا، اپنا برباد کر دینا ظاہری دنیا کے اندر، یہ انسان کو ناکام نہیں کرتا ہے۔ کامیاب وہ جوان نہیں ہوتے جو دنیا کے اندر ایک اچھا اسٹیٹس بنا لیتے ہیں، اچھا کریئر سیٹ کر لیتے ہیں اور پرسکون زندگی بنا لیتے ہیں، ایک فیملی لائف اپنی سیٹ کر کے اس میں مگن ہو جاتے ہیں، بلکہ تاریخ کے اندر ان جوانوں کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنی جوانی کو اپنے پیروں تلے قربانی کے لیے قربان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کچھ نیا قوم کو، امت کو، انسانیت کو دیتے ہیں اور اپنے ویژن اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنی جوانی کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، کمیونٹی کے لیے کچھ کر جائیں۔ اگر یہ نہیں آمادہ ہوں گے، اگر جوان تیار نہیں ہوں گے، کام کرنے کا حوصلہ رکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے، تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نہ بوڑھے کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ بچے کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کی رہنمائی چاہیے اور بچوں کی تربیت چاہیے، لیکن جوانوں کا استعمال چاہیے، جوانوں کا صحیح استعمال چاہیے، ان کو صحیح رخ دینا چاہیے تاکہ وہ اس رخ کا استعمال کر کے اس طرف جا کر جہاں ان کو کام کرنا ہے وہ زمانے کو کچھ دے سکیں۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور جوانوں کو مقصد زندگی سے غافل کر دیا گیا ہے۔ اتنے آلات لہو و لعب ہیں، اتنے زیادہ غافل کرنے والے ٹولز ہیں، اتنا زیادہ ان کو دنیا کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھانے والی چیزیں مہیا ہیں کہ اس کے بعد وہ کچھ اوپر اٹھ کر سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے نوجوان برباد ہیں، میں نہیں کہتا کہ آج کے جوان جو ہیں وہ بے ہمت ہیں، بلکہ ہمت تو انہی میں ہے، اور آج وہ ثابت کر رہے ہیں کہ زمانے کی اگر کلائی کو وہ پکڑ سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے اقتدار کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں تو وہ وہی ہیں۔ انہی کے اندر ہمت ہے کہ وہ ڈنڈے کھائیں یا گولی کھائیں، لیکن وہ اپنے حوصلے کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ وہی ثابت کر رہے ہیں، کوئی اور ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر جو جوانی جیسی طاقت رکھی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جوانی جنون ہے، الشباب من الجنون، جو جوانی ہوتی ہے وہ ایسے جوش اور جذبہ ہے کہ انسان جذباتیت میں غالب آ جاتا، جذباتیت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر گزروں گا۔ اس کے سامنے یہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے بعد میں نتائج کیا نکلیں گے اور مجھے کیا نقصانات جھیلنے پڑیں گے، اس کے سامنے یہ رہتا ہے کہ میں یہ کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا۔ وہ ہمت، حوصلہ، جذبہ، قوت، طاقت جوانی کا اصل سرمایہ ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو زندگی کا مقصد بتائیں، اپنے جوانوں کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں، اپنے جوانوں کے اندر اس ہمت اور حوصلے اور جذباتیت کو صحیح رخ دے سکیں، اور ان کے اندر جو آج کے دور کے اندر بطور خاص بہت زیادہ چھوٹی سطح پر سوچنے اور کام کرنے کا جذبہ فروغ پاتا چلا جا رہا ہے، شارٹ ٹرم میموری ہو رہی ہے، انسان ریلز کی دنیا میں جی رہا ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا بہت وقت لگا رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ پروڈکٹیوٹی کیسے لا سکتا ہے، کیسے وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے، ملی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے کیا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم کو کام کرنا چاہیے اور جس پر توجہ دینا چاہیے۔ وقت کو برباد کرنا سب سے بڑا نقصان ہے، اور وقت کا استعمال کر لینا سب سے قیمتی سودا ہے۔ نوجوان اگر سمجھیں گے اپنی وقت کی قیمت کو، وہ تعلیم کے اندر، کاروبار اور کام کے اندر، اور سوشل ورک کے اندر، سماج اور قوم اور امت کو ہمت اور حوصلہ دینے کے اندر اگر وہ اپنے وقت کا استعمال کریں گے یا تھوڑا بھی کنٹریبیوشن دیں گے تو اس سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے اور بہت کچھ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا آج کے